اسوہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا حصہ نمبر 11۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء کے سر ابن زیاد کے دربار میں خولہ بن یزید اور حمید بن مسلم ان حضرات کے سر کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا اور بول اٹھے کہ چھڑی ان مبارک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا لیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان مبارک ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ کہہ کر رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم سن رسیدہ بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری بھی گردن مار دیتا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے کہ اے قوم عرب، تم نے سیدۃ النساء فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا۔ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریروں کو غلام بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا کہ اس کی اس ذلت پر راضی ہو گئے ہو؟ بقیہ اہل بیت کو کوفہ میں اور ابن زیاد سے مکالمہ۔ عمر ابن سعد 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں اور بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عورتیں بچوں کے سامنے، عورتوں اور بچوں کے سامنے یہ منظر آیا تو کوہرام مچ گیا اور گویا زمین و آسمان رونے لگے۔ عمر بن سعد نے ان سب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بہت میلے اور خراب کپڑے پہن کر پہنچیں اور ان کی باندیاں ان کے گرد تھیں اور ایک طرف جا کر خاموش بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ زینب رضی اللہ عنہا نے کوئی جواب نہ دیا۔ کئی مرتبہ اسی طرح دریافت کیا مگر زینب رضی اللہ عنہا خاموش رہیں۔ جب کسی لونڈی نے کہہ دیا کہ یہ زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، ابن زیاد بولا، شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کڑک کر بولی، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن ہمارے پاک کرنے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کر کہا کہ اللہ نے مجھے تمہاری غیظ سے شفا دی اور تمہاری سرکشی کو ہلاک کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا دل بھر آیا، رونے لگی اور کہا کہ تو نے ہمارے سب چھوٹے بڑوں کو قتل کر دیا، اب اگر یہی تیری شفا ہے تو شفا سمجھ لے۔ اس کے بعد ابن زیاد علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا، پوچھا ان کا نام پوچھا، بتلایا کہ علی نام ہے۔ اس نے کہا وہ تو قتل کر دیا گیا۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کا نام بھی علی تھا۔ ابن زیاد نے ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تو علی اصغر نے کہا، میرے بعد ان عورتوں کا کون کفیل ہوگا؟ ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی پھپھی ان کو لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ اے ابن زیاد، کیا ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں،
اگر ان کو قتل کرے تو ہم کو بھی ان کے ساتھ قتل کر دے۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن زیاد، اگر تیرے اور ان عورتوں کے درمیان کوئی قرابت ہے تو ان کے ساتھ کسی صالح متقی مسلمان کو بھیجنا جو اسلام کی تعلیم کے مطابق ان کی رفاقت کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا، اچھا اس لڑکے کو چھوڑ دو کہ خود اپنی عورتوں کے ساتھ جائے۔ اس کے ابن زیاد نے ایک نماز کے بعد خطبہ دیا جس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیا۔ مجمع میں عبداللہ بن عفیف ازدی بھی تھے، کھڑے ہو گئے جو نابینا تھے اور ہمہ وقت مسجد میں رہتے تھے۔ کہا، اے ابن زیاد، تو کذاب ابن کذاب ہے، تو انبیاء کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور صدیقین کی سی باتیں بناتے ہو۔ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کرنا چاہا تو ان کے قبیلے کے لوگ چھڑانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اسی لیے چھوڑ دیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کوفہ کے بازاروں میں پھیرایا گیا، پھر یزید کے پاس شام بھیجا گیا۔ ابن زیاد کی شقاوت نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں اور گلی کوچوں میں گھمایا جائے کہ سب لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اس کو اور دوسرے اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا اور اسی کے ساتھ عورتیں بچوں کو بھی روانہ کیا۔ یہ لوگ شام پہنچے تو انعام کے شوق میں حر بن قیس جو ان کو لے کر گیا تھا فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا، کیا خبر ہے؟ اس نے میدان کربلا کے معرکے کی تفصیل بتلا کر کہا کہ امیر المومنین کو بشارت ہو کہ مکمل فتح حاصل ہوئی، یہ سب مارے گئے اور ان کے سر عورتیں اور بچے حاضر ہیں۔ یہ حال سن کر یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ میں تم سے اتنی ہی اطاعت چاہتا تھا کہ بغیر قتل کے گرفتار کر لو۔ اللہ تعالیٰ ابن سمیہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو قتل کرا دیا۔ خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو میں معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرماوے۔ یہ کہا اور اس شخص کو کوئی انعام نہیں دیا۔ سر مبارک جس وقت یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دانتوں پر چھڑی لگا کر حسین بن حمام کے یہ اشعار پڑھے، یعنی ہماری قوم نے ہمارے لیے انصاف نہ کیا تو ہماری خونچکاں تلواروں نے انصاف کیا، جنہوں نے ایسے مردوں کے سر پھاڑ دیے جو ہم پر سخت تھے اور وہ تعلقات قطع کرنے والے ظالم تھے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے کہا، اے یزید، تو اپنی چھڑی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پہ لگاتا ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ اے یزید، قیامت کے روز تو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو ان کے شفیع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے نکل گئے۔ یزید کے گھر میں ماتم۔ جب یزید کی بیوی ہندہ بنت عبداللہ نے یہ خبر سنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے اور ان کا سر لایا گیا ہے، اور کپڑا اوڑھ کر باہر نکل آئیں اور کہنے لگی، امیر المومنین، کیا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، خدا ابن زیاد کو ہلاک کرے، اس نے جلدی کی اور قتل کر ڈالا۔ ہندہ سن کر رو پڑی۔
یزید نے کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ میرا باپ یزید کی باپ سے اور میری ماں یزید کی ماں سے اور میرا دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید کے دادا سے بہتر ہے۔ ان میں پہلی بات کہ میرا باپ بہتر ہے یا ان کا، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا۔ وہ دونوں وہاں پہنچ چکے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ اور دوسری بات کہ ان کی والدہ میری ماں سے بہتر ہیں، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ بے شک صحیح ہے ان کی والدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا میری والدہ سے بہتر ہے۔ رہی تیسری بات کہ ان کے دادا میرے دادا سے بہتر ہے، سو یہ ایسی بات ہے کہ کوئی مسلمان جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ ان کی یہ سب باتیں صحیح اور درست تھیں، مگر جو آفت آئی وہ ان کی سمجھ کی وجہ سے آئی۔ انہوں نے اس آیت پر غور نہیں کیا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اس کے بعد عورتیں، بچے یزید کے سامنے لائے گئے اور سر مبارک اس مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں صاحبزادیاں فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سکینہ رضی اللہ عنہا پنجوں کے بل کھڑے ہو کر سر مبارک کو دیکھنا چاہتی تھیں، اور یزید ان کے سامنے کھڑا ہو کر چاہتا تھا کہ نہ دیکھیں۔ جب ان کی نظر اپنے والد ماجد کے سر پر پڑی تو بے ساختہ رونے کی آواز نکل گئی۔ ان کی آواز سن کر یزید کی عورتیں بھی چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔